ہر سیاسی پارٹی چونکہ بجلی مہنگی کرنے کے جرم میں برابر کی شریک ہے، کوئی بھی عوام کے سامنے آ کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے بجلی مہنگی نہیں کی ہے، آپ ہمارا ریکارڈ دیکھ لیں۔ سب نے، پیپلز پارٹی ہو جائے، پی ٹی آئی ہو جائے، پی ایم ایل این ہو جائے، سب نے بجلی مہنگی کی ہے، سب کا ٹریک ریکارڈ آپ کے عوام کے سامنے ہے۔ بجلی چوری ایک مسئلہ ہے، سب کے دور میں بجلی چوری ہوئی ہے، کوئی حکومت بھی بجلی چوری ختم نہیں کر سکی۔ لائن لاسز، سب کی حکومت میں لائن لاسز ایک جگہ پہ رہے ہیں، بڑے ہیں، کوئی کم بھی نہیں کر سکا ہے۔ لہذا کوئی ایک سیاسی جماعت ان مظاہروں میں آ کر اپنی کارکردگی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے یکساں کر رہے ہیں، سب کے خلاف ہی کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال 3 دن سے نگران حکومت بجلی سستی کرنے کے لیے روز سر جوڑ کر بیٹھتی ہے اور روز شام پتہ لگتا ہے کہ کل دوبارہ اجلاس ہوگا۔ یقیناً ایک اہم مسئلہ ہے۔ نگران حکومت تو پھر ہم ناتجربہ کار حکومت کہتے ہیں۔ جو سیاسی جماعتیں تجربہ کار رہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آئیں، وہ یہ کام نہیں کر سکیں، اور ہم توقع کریں کہ نگران حکومت 3 دن میں یہ کام کر دے گی تو بھی بڑی بات ہے۔ بہرحال میرے ساتھ عامر احمد خان صاحب اور عنبر شمسی موجود ہیں۔ میں نے کوئی تمہید لمبی باندھ لی ہے تاکہ وہ بھی کوئی بات کر سکیں۔ عنبر، آپ کو بجلی کا بل ٹھیک آیا ہے کہ آپ کے طوطے کی وجہ سے بجلی آپ کا بل زیادہ آ گیا ہے؟ لیکن طوطے سے تو مجھے مزمل صاحب کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بجلی کا بل پچھلے سال کے مقابلے میں کئی گنا بڑا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ حکومتوں کی نااہلی ہے۔ جو سبسڈیز دیتے ہیں وہ 1 ارب، میرے خیال میں ایک خبر بھی آئی تھی جب یہ اجلاس ایک نگراں حکومت نے کیا تھا، یہ خبر آئی تھی کہ واپٹا اور جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے جو ملازمین ہیں ان کو بجلی مفت کی دی جاتی ہے، اس سے جو اخراجات ہیں اس کوئی 1 ارب روپے کے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کتنے ٹیکس لگتے ہیں، اس میں 32% تو بجلی کے بل میں ٹیکس ادا ہم کرتے ہیں۔ عجیب ٹیکس بھی ہوتے ہیں، اس پہ ڈی وی لائسنس فی بھی شامل ہوتی ہے۔ اور اگر آپ مکمل ایک تصویر دیکھنا چاہیں تو گزشتہ 5-6 سال سے بجلی کے بلوں میں کوئی 90% اضافہ ہوا ہے۔ وجہ وہی ہے جو آپ نے بتایا، یہ تو بالکل نااہلی ہے، حکومت کی نااہلی ہے، انفیشنسی ہے، کہ جو ٹیکسز وہ کلیکٹ نہیں کر پا رہے، جو آئی ایم ایف کی ڈیل کے تحت ان کو کرنے ہیں، وہ ہم سے چوس کے نچوڑ کے ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ لیڈرلیس کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ تمام سیاسی جماعتیں کسی کو شکل دکھانے کے لائق نہیں ہے میرے خیال میں۔ میں تو یہی کہوں گی، یہ غم و غصہ اس لیے نظر آتا ہے۔ اگر آپ پی ایم ایل این کی بات کریں، اضافہ تو کرتے رہے ہیں اور ان کے فائنانس منسٹر بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یاد ہے پاکستان تحریک انصاف بھی نئی حکومت میں جب آئی تھی، عمر ایوب خان انرجی کے منسٹر تھے، اور ہم سب صحافیوں کو ایک راؤنڈ ٹیبل پہ ڈسکشن کے لیے جیسے ہوتا ہے دعوت دی تھی، لائن لاسز کے بارے میں بتایا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ 3 سال بعد ان پہ ہم قابو پا لیں گے، لیکن ظاہر ہے نہیں قابو پائے۔ سرکولر ڈیٹ، جو یہ پالیسی ڈیسیجنز ہیں مختلف حکومتوں کی، وہ بھی بوجھ عوام پہ ڈالا جا رہا ہے اور عوام تھک گئی ہے، بس ہو گئی ہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا گھبرانا نہیں ہے، پھر بتایا گیا تھا آئی ایم ایف آ رہا ہے۔ ہم کتنی قربانی دیں حکومت کی انفیشنسی، حکومتوں کی انفیشنسی اور نااہلی کی وجہ سے۔ اور آخری بات میں کہنا چاہوں گی کہ جو نگراں حکومت ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ کچھ حد تک وہ میجر پالیسی ڈیسیجنز تو نہیں لے سکتی، اجلاس پہ اجلاس بلا سکتے ہیں تاکہ یہ لگے کہ عوام کے غم و غصے کو وہ چینل کر رہے ہیں یا وہ کچھ رسپونڈ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کو مشکل فیصلے یا سخت فیصلے یا پالیسی ڈیسیجنز لینی ہے، وہ تو ظاہر ایک منتخب حکومت ہی لے سکتی ہے۔ عامر احمد خان صاحب، عامر صاحب پالیسی ڈیسیژن تو نہیں لے سکتی، بجلی چوری کا کریک ڈاؤن شروع ہو سکتا ہے، لائن لاسز پہ کام ہو سکتا ہے، مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں کچھ نہیں کر سکتی؟ کہیں سے خبر آ رہی تھی کہ وہ آرڈیننس لا رہے ہیں، انسداد بجلی چوری فورس بنانے لگے ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں انسداد دہشت گردی تھا، پھر انسداد منشیات ہوا، پھر انسداد ماحولیات شروع ہوا، اب انسداد بجلی چوری ہم شروع کریں گے، اس کا کوئی آرڈیننس آ رہا ہے، کوئی فورس بنانے لگے ہیں، تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کے نزدیک؟ ہرگز نہیں مزمل، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ دیکھیں یہ آپ کو ماننا پڑتی ہیں، خاص طور پہ
اگر آپ اتنے مجبور ہو جائیں کہ اگر وہ ادھار آپ کو نہ ملے تو پھر آپ کا جینا محال ہو جائے، تو ظاہر ہے آپ کو اس کی شرائط ماننی پڑتی ہیں، لیکن ان شرائط کو اپنی مجبوری کا بہانہ یا اپنی نالائکی کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ IMF نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ بجلی کا ایک یونٹ جو ہے وہ 4 ٹکے میں بیچیں یا 400 روپے میں بیچیں۔ ان کا صرف اتنا کہنا ہے کہ جی اگر آپ کی 100 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں تو آپ کی آمدن بھی 100 یونٹ کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ استعمال تو 100 یونٹ کریں لیکن آپ کی ریکوری جو ہے وہ 50 یا 60 یا 70 یونٹ کی ہو، اور اس سے بڑھ کے IMF آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ اب یہاں پر دیکھیں، جب بھی ہم لائن لاسز کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم بجلی چوری کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ایک ریالٹی سیاست کے اندر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ایک ریالٹی اور ایک اس کی آپٹکس۔ یہاں پر آپٹکس کتنی خراب ہیں، اور یہ جو عوام کا غصہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ یہ چیز کتنی نمایاں ہوگی۔ میں آپ کو ایک موٹا حساب بتاؤں، پاکستان کے 32 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں پاکستان کے اندر، اگر آپ ملٹری اور پیرا ملٹری کو ملا لیں اس کے اندر 10 لاکھ وہ ہیں، یہ کوئی 40-45 لاکھ کا مجمع ہے جو کہ سرکار سے تنخواہ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ سب کو یہ مفت بجلی اور مفت پٹرول نہیں ملتا، لیکن 5 لاکھ 10 لاکھ اتنے لوگوں کو تو مل رہا ہے نا یہاں پر، اور اگر آپ اس کو مانیٹائز کریں، اگر آپ اس کو 1 سال کا دیکھیں تو یہ سینکڑوں ارب روپیہ بنتا ہے۔ اب پرابلم یہاں پر یہ ہے جی، اس کو میں اور میرے جیسے بہت سارے پاکستانی ہم اس کو چوری اس لیے سمجھتے ہیں، اور ہم اس چیز کو پہلی چوری کہتے ہیں۔ لائن لاسز اور یہ کنڈا والی چوری جو ہے نا، یہ اس کے بعد آتی ہے۔ اس کو ہم پہلی چوری اس لیے سمجھتے ہیں جی کہ وہ سرکار سے تنخواہ لے رہی ہے، یہ سارے کا سارا طبقہ، خواہ وہ عدلیہ ہو، خواہ وہ آپ کی فوج ہو، خواہ وہ آپ کے بیوروکریٹس ہو، یہ حکومت سے تنخواہ لے رہے ہیں، اوپر سے یہ بجلی بھی مفت لے رہے ہیں، اوپر سے یہ پیٹرول بھی مفت لے رہے ہیں۔ ان میں اور آدھی مجرم میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے کہ پاکستان کے قانون میں ان کے جرم کی کوئی سزا نہیں بتائی گئی، نہیں تو یہ بھی اتنی بڑی چوری ہے جتنا کوئی آپ کا جو ہے موبائل چھین کے چلا جاتا ہے یا موٹر سائیکل چھین کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ نگران حکومت ایک کام جو کر سکتی ہے، اور نگران وزیر اعظم نے اپنے پہلے جو اتوار کو اجلاس بلایا تھا اس نے کہا تھا یہ مجھے سارا حساب جو ہے وہ آپ لکھ کے بتائیں کہ کہاں ہم مفت بجلی دے رہے ہیں، کون کتنی اس فرق کر رہا ہے۔ یہ سارا پہلا کام اس چیز کی اگر آپ آپٹکس ٹھیک کریں گے نا، آپ کہیں گے کہ نہیں جی جس کو بھی تنخواہ مل رہی ہے نا، ہم تو تنخواہ دار طبقہ ہے جی، ہمیں تو چوس رہے ہیں، مل رہی ہے نا، ہم تو تنخواہ دار طبقہ ہے جی، ہمیں تو چوس رہے ہیں۔ جو ویسے امبر نے کہا ہے کہ ہماری تو کھال اور دیڑ رہے ہیں یہ ٹیکسز کے نام کے اوپر اور بجلی کے بلوں کے نام کے اوپر۔ تو قانون یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی تنخواہ دار طبقہ ہے وہ یہ جو دعوت، یہ ولیمہ نما دعوت چل رہی ہے نا پاکستان میں کہ بجلی بھی مفت اور پیٹرول بھی مفت، کھاؤ جتنا پیٹ بھر کے کھا سکتے ہو، اور اگر کھانا کم پڑ جائے تو میزبان کو گالیاں دینا شروع کر دو، یہ دعوت پاکستان کے اندر ختم ہونی ہے، اور یہ نگران حکومت یقیناً یہ دعوت ختم کر سکتی ہے۔ اگر نہیں کرے گی یہ تو پھر، اور اس کے بعد ہم سب کو پتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ مارجن نہیں ہے، لائن لاسز آپ چند دنوں میں نہیں ختم کر سکتے ہیں۔ یہ کام ہے جو یک جنبش قلم ختم ہو سکتا ہے۔ کاکڑ صاحب کو سمپل سا فیصلہ کرنا ہے، بجلی کی پیداوار اور ترسیل ایک اتنا پیچیدہ معاملہ ہے کہ اگر اس کے اندر انہوں نے الجھانے کی کوشش کی تو وہ اور 10 سال بھی الجھائے رکھ سکتے ہیں۔